قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور تیسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ستاروں کے ذریعے پانی مانگیں گے، ستاروں سے سارا کچھ سمجھیں گے۔ یہ جیسے آج ہم کر رہے ہیں نا، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان بھی یہ زوڈیک سائن زائچہ بنانا، ہوروسکوپ کے اندر جیسے یہ کینسر ہے، یہ ٹورس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مہینہ میرے لیے بہتر ہے، یہ مہینہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس دن میں کام کر سکتا ہوں، اس دن جو ہے میں شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ یہ کفار کے بنائے ہوئے، اسی طریقے سے مسلمان بھی، میری امت کے لوگ بھی جاہلیت میں جس طرح وہ ستاروں کے ذریعے پانی کو مانگا کرتے تھے کہ آج یعنی موسم، یہ مہینہ موسم کا ہے، بارش کا ہے، یہ مہینہ گرمی کا ہے، اس کے ذریعے ہی آج سارا کام ہوگا، اگر تو بارش ہے میرے لیے تو پھر میری جو ہے وہ فائدہ مند ہے، میں نوکری کر سکتا ہوں یا میں فلاں کاروبار کر سکتا ہوں، اگر موسم ایسا ہے تو میرے لیے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں، میرے لیے وہ کام کرنا ٹھیک نہیں۔ اور چوتھی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوحہ کرنا اور شور مچانا، واویلا کرنا، اور خاص کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسی عورتیں میری امت کی آئیں گی، نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن یہ سزائیں ہوں گی کہ نوحہ کرنا اور چیخنا چلانا، اپنے بالوں کو بکھیرنا، یہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، لیس منا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دو چیزیں صرف ہیں محرم کے حوالے سے یاد رکھنا، ایک تو محرم کے عاشورہ کا روزہ کہ یہ اسلام سے پہلے بھی اس کو مقدس مانا جاتا تھا، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض ہوا کرتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ ساقط ہو گیا، جس نے رکھ لیا رکھ لیا، جس نے نہیں رکھا اس نے نہیں رکھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح نجی اللہ موسیٰ من فرعون، ہمارے لیے تو یہ بہترین دن ہے، اچھا دن ہے، کہ اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے زیادہ ہے، ہم تو اس وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلو نظر آیا کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، حالانکہ کیا عبادت کر رہے تھے وہ بھی۔ بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں گے، کتنی دقیق بات ہے یہ اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ یا تو اس سے ایک دن پہلا روزہ رکھ لیا جائے یا اس سے ایک دن بعد روزہ رکھ لیا جائے۔ اگلے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ علیکم بسنتی، میں پچھلے جمعہ ہی بات کر رہا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور جو کام میرے صحابہ کر گئے تو گویا اسی طرح ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لہذا فقہاء کرام نے اس کو مستحب کر دیا کہ یا تو 9 کا روزہ رکھ لیا جائے یا ساتھ میں 11 کا ملا لیا جائے، تاکہ ہم یہودیوں کی مشابہت کے اندر نہ آئیں۔ یہ تو عبادت کے اندر اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، باقی کتنے کاموں کے اندر میری اور آپ کی یہودیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ اور کیسی کیسی ہماری مشابہتیں ہیں۔ میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء تنگ نظر ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا، کپڑوں کے معاملے میں کہہ دیا کہ یہودیوں کی مشابہت ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بھی 14 اگست آنے والی ہے نا، آپ 14 اگست کو، دن کی بات ہے نا، آپ خود مجھے بتائیں، یہ 14 اگست آنے والی ہے، آپ 14 اگست کو پاکستان کا نیشنل ڈے نہ منائیں، آپ 15 اگست کو منا لیں، منائیں گے؟ اگر کوئی 15 اگست کو منا لے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ غدار ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ دن کی بات ہے نا، صرف چھوٹی سی بات ہے، صرف ایک دن کا ہی تو فرق ہے، 15 کو منا لو۔ اب کوئی اس کو پکڑے، بھائی تو یہ کیا کیا، بھائی یہ نادرا کارڈ میرا، میں تو پاکستان کا ہوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ ایک دن کا ہی مسئلہ ہے نا۔
تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غدار ہے، یہ ملک کا غدار ہے، یہ فلاں کا جو ہے وہ ایجنٹ ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی مولوی تنگ نظر ہو گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ دین کے اندر آسانیاں ہیں، من مانیاں نہیں ہیں، ہم اپنی من مانی چلانا چاہتے ہیں۔